صحتك قبل سقمك حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، I'm very comfortable to speak in Urdu because since I started learning, my mother language is Gujarati and Hindi. And when I went to the madrasa, so I started learning Urdu. So if anybody not understand, feel sorry, I apologize for that. The more comfortable I speak Urdu. Specific mazmoon actually, Brother Zafar Mahmood, mashallah, may Allah give him long life. Actually he spoke to me, Qari Sahab, whenever any language, whatever you comfortable speak. And specific mazmoon, it's very hard to deliver in another language. So, feel sorry. قرآن کریم کی 2-4 آیات کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس سے پہلے کہ ہم واقعہ معراج کو سمجھیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مرتبے اور بلندی کو سمجھیں، کیونکہ سوال ہی یہ ہے کہ آخر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج کیوں کروائی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں کتنا بڑا اور بلند ہے، اور جب یہ معراج نصیب ہوئی تو صورتحال کیسی پیش آئی؟ اور آج کے اس ماڈرن اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایک انسان، ایک مسلمان کا اپنے اولاد کے معاملے میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جڑے شریعت مطہرہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہر پہلوؤں پر ہمیں اور آپ کی اولادوں کو، ہماری اولادوں کو، اس جنریشن کو کس حد تک سمجھنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے اخیر میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کریمہ کے ترجمے کو دیکھیں، اس کے پیچھے کے سیاق اور سباق کو دیکھیں، اللہ پاک کس ایموشن کے ساتھ، کس ہمدردی کے ساتھ اپنے چاہنے والے اور اپنے ماننے والے کو یہ بات بتانے جا رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں کس حد تک آپ جائیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور ایک بات یہاں اور ضرور سمجھیں، قرآن کریم کا یہ انداز ہے، اللہ پاک جہاں کہیں بھی بلائی، بہتری اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اپنے ماننے والوں پر، اپنے چاہنے والوں پر، آپ کسی بھی آیات کریمہ کو اٹھائیں، جہاں جہاں پر ایمان اور اسلام والوں کو اس کے لقب کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، اب آنے والا ٹاپک، آنے والے مضامین کو پڑھیں، اس میں ہماری اور آپ کے لیے بہتری اور بھلائی کی باتیں ہوں گی۔ اے میرے ماننے والوں، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ہو، آج پاکستان میں جسٹس تقی عثمانی جو ہیں، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، عالم اسلام کے بہت بڑے اوتھینٹک مفتیوں میں سے ایک مفتی ہیں، جن کی لکیر اور جن کا اوپینین آج پتھر کی لکیر ہے۔ ان کے والد محترم جنہوں نے معارف القرآن 8 جلدوں میں لکھی ہے، ان کے بارے میں یہ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جن کو ایک زمانے میں دنیا میں لسان دیوبند کوئی کہا کرتا تھا، لرننگ اور اکمپلشمنٹ میں ان کے ایک ڈیپ نالج کی بنیاد پر دنیا ان کو علامہ سے پکارا کرتی تھی،
جس جگہ پر حضرت کا قدم گرتا تھا وہاں علم کی شعاعیں اور وہ ڈبیٹ کے عالم میں، ڈبیٹ کے معاملے میں ان کا ثانی اس زمانے میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ خود اپنی بات لکھتے ہیں کہ میں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں بار بار جاتا تھا۔ اس جانے کی دو وجوہات تھی۔ ایک یہ تھی کہ مجھے حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ سے محبت تھی، اور دوسری یہ وجہ تھی کہ ان کی والدہ محترمہ اس وقت حیات تھی، جو دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر میں پہنچتا تو کوئی مجھے علامہ، شیخ الاسلام اور جو بھی لقب ہوا کرتے تھے مجھے لوگ پکارا کرتے، لیکن وہ محبت، وہ انسیت اور وہ پیار اور وہ لو مجھے ان لفظوں میں، ان لیبلوں میں نظر نہیں آتا تھا۔ جو خوشی میں حضرت کے یہاں پہنچتا تھا، ان کی والدہ مجھے ہمیشہ، یہی ایک عورت تھی جو ہمیشہ مجھے جب بھی میں پہنچتا تو کہتی تھی بیٹے خوشی بخش خوشی گھر میں چلے آؤ۔ وہ مجھے بیٹا کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ زمانے میں لوگ مجھے علامہ کہتے تھے کیونکہ میری والدہ محترمہ کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ انسان ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، اس کی قدردانی انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ ایسے لفظوں کو سننے کے لیے ترستا ہے۔ دنیا میں دو ہی انسان ایسے ہیں کہ جو اپنوں سے زیادہ سامنے والے کا بہتر سوچتے ہیں۔ کبھی ایک استاد ہے جس نے اپنے شاگردوں کے معاملے میں اپنے سے بہتر سوچا ہے، کبھی برا نہیں سوچا۔ جو علم، جو باتیں وہ اپنے اساتذاؤں سے پڑھ کر آئے ہیں، ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ میں جو باتیں میرے اساتذاؤں سے سمجھا ہوں، میں اس سے کئی گنا زیادہ میرے شاگردوں کی جھولی میں ڈالوں۔ ایک ماں باپ ہیں جو کبھی بھی کنجوسی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جتنا میں کمایا ہوں، جتنا جد و جہد سے میں پایا ہوں، اس سے کئی گنا زیادہ میں اپنی اولاد کی جھولی میں چھوڑ کے جاؤں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، اور مشکل سے انسان ایسے لفظوں کو سنتا ہے۔ دنیا میں یہی ایک عورت تھی، جب کبھی بھی میں اس کے گھر پہنچتا تو مجھے یہ کہتی تھی بیٹے خوشی بخوشی گھر پہ چلے آؤ، خوشی بخوشی آؤ، اور وہ میرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ تو کہتے تھے میں ایسے لفظ کو سننے کے لیے بار بار ان کے مقامات پر، ان کے گھر پہ جاتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح اچھا ایک ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو اس کا نام لے کر پکاریں، عبد الرحمن، عبداللہ، یا جو بھی نام ماں باپ نے اس کے لیے رکھا ہے اس کے نام کے ساتھ اس کو پکاریں۔ اور ایک یہ ہے کہ ماں باپ اس کو اس انٹیمیٹ ریلیشن کا واسطہ دے کر پکاریں جو ان بٹوین ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ میرے بیٹے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میں معراج کے متعلق وہ باتیں عرض کرنے سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر یہ باتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہماری اولادوں کے لیے کیا سوچا ہے، ان کے لیے میراث کے طور پر ہم نے کیا چھوڑا ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے یہ باتیں، کتنا ضروری ہے ان آدھونک اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کے افعال، ان کے احوال، ان کے اقوال، ان سے جڑی ہوئی ہر باتیں اور ہر پہلوؤں پر ہماری اولادوں کو بتانا کتنا ضروری اور امپورٹنٹ بن چکا ہے۔ ایک حقیقی باپ اور حقیقی ماں اگر وہ اپنی اولادوں سے بہتر محبت کرتی ہے تو اس کی بہتری میں اس کی انسیت کا یہ تقاضا ہے کہ ان باتوں میں یا ایسے مواقع پر، ایسی تواریخ پر جب کبھی بھی ایسے مواقع ہوں تو ہمیں ان باتوں کی طرف ان لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، ان کو یہ باتیں بتانی چاہیے۔ اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ ایک ماں باپ کا فرض عین بن جاتا ہے ایسے مواقع پر۔
کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں جب وہ صحابی آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میں تلاش کر رہا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی مدد فرمائی۔ تو ایک صحابی رسول اس مجمع میں کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کے بیٹے کو فلاں جگہ پر کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ اب جیسے ہی اس صحابی کی زبان سے وہ جملے نکلنے تھے کہ یہ صحابی فوراً دوڑنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں پر اسٹاپ کیا اور فرمایا بھائی اب تک تو تم شکایت کر رہے تھے، تم پوچھ رہے تھے، جب تم جا رہے ہو کچھ نصیحت